السلام علیکم ناظرین۔ آج مورخہ 5 فروری ہے، بروز ہفتہ۔ آج ہماری پورے دنیا میں پاکستانی کشمیر ڈے منا رہے ہیں، کشمیروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ میں ان کی کشمیروں کی جرت اور استقامت پر سلام عرض کرتا ہوں۔ دوسرا ناظرین، آج رجب کی 4 تاریخ ہے۔ ناظرین، رجب کا مہینہ بہت بابرکت اور عظمت والا ہے۔ اس میں جتنی عبادتیں کی جائیں، جتنے استغفار کیے جائیں، وہ کم ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اس میں 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، اس میں رجب کا مہینہ بھی ہے۔ رجب کے مہینے میں بہت سے فضیلت اور اس کی اہمیت ہے۔ پہلی رجب کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے۔ 13 رجب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ 27 رجب کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئی۔ اسی مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اسی مہینے میں نماز فرض ہوئی، اور یہی مہینہ تھا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پہ ان کو 3 چیزیں دی گئیں: ایک نماز، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور گناہوں کی مغفرت۔ پہلے 50 نمازیں دی گئیں، لیکن بعد میں 5 ہو گئیں، لیکن ثواب وہی 50 کا ہی ملے گا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث اور صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 4008، جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ کے سوئے گا، وہ کسی پریشانی میں نہیں رہے گا۔ اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھی جاتی ہیں، شیطان کا گزر وہاں سے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تیاری ہے رمضان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص 27 رجب کو روزہ رکھے گا، اس کا ثواب کئی مہینوں کے روزوں کے برابر ہوگا، اور اس کی گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے۔ ہم لوگوں کو ابھی سے تیاری کرنا چاہیے رمضان کی۔ اس کے بعد آئے گا رجب کے بعد شعبان، پھر رمضان۔ تو اس لیے میں نے کہا چلیں رجب کا مہینہ ہے، تھوڑی سی اس پہ بات ہو جائے۔ سیاست پہ تو روز بات ہوتی ہے۔ تو اس مہینے میں دل لگا کے اپنی معافی مانگے لوگوں سے، جس سے غلطی ہو گئی اس سے معافی، رشتہ داروں سے ملیں، سب سے ملیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ نظر بد کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد برحق ہے اور نظر بد لگ جاتی ہے۔ نظر بد دوسروں کی بھی لگتی ہے اور اپنوں کی بھی لگتی ہے۔
نظر بد قیامت کے نزدیک اونٹ اور نوجوان اکثر نظر بد جو قبروں میں سے نکلیں گے وہ نظر بد لگنے کی وجہ سے نکلیں گے. نظر بد بچوں بوڑھوں سب پہ نہیں لگتی، مکان پہ بھی لگتی ہے، پیسوں پہ بھی لگتی ہے، باغ پہ بھی لگتی ہے، ہر چیز پہ لگتی ہے. کوئی پیار سے دیکھ لے کہ بھائی آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، تو بعض اوقات حسد میں بھی لگتی ہے. تو جب کسی کی آپ تعریف کریں تو ماشاء اللہ کہہ دیں، انشاءاللہ نظر بد کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو بھائیوں، نظر بد سے اپنے پڑھیں، آیت کرسی پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں اور اپنے بچوں پہ دم کریں، خوب کریں دم. کیونکہ ہوتا ہے کبھی کبھی پیار سے آدمی دیکھ لیتا ہے، بڑے اس میں باہر جا رہے ہیں، کوئی مکان کی کوئی آتی ہے، مکان کے باہر لکھا ہوتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو میرے بھائی دوسری واقعہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس جو ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ ہیں ان کو بہت سنبھال کے رکھیں. آج کل بڑے فون آ رہے ہیں کہ انکم ٹیکس سے ہمیں ویریفیکیشن کرنی ہے، آپ اپنا کارڈ کا نمبر بتائیں. اچھا، ان کے پاس ساری ڈیٹیل ہوتی ہے، شناختی کارڈ بھی نمبر ہوتا ہے آپ کا. جیسے آج میرے ساتھ واقعہ ہوا میری بچی کے ساتھ، میں تو باہر گیا ہوا تھا، جب فون کیا کہ اچھا فون بھی نمبر آئے گا وہی جو ہیلپ لائن نمبر ہے ان کا بینک کا. وہاں سے فون آیا، اسے کہا کہ میں ایسے ہوں، انکم ٹیکس کا مسئلہ ہے، آپ کے اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں ورنہ اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. اچھا، میری بچی بیچاری پتہ نہیں تھا، اس نے ڈیٹیل بتا دی ساری. خاص طور پہ جو کارڈ کے پیچھے جو پن ہوتی ہے نا وہ کبھی کسی کو نہ بتائے. میں باہر گیا ہوا تھا تو جیسے میں آیا تو اس نے بتایا ایسے فون آیا تھا، وہ آپ کا ہی پوچھا، سب کا کارڈ کا مانگ رہے تھے. میں نے ڈیٹیل دی. میں نے کیوں دی ڈیٹیل؟ میں نے کہا وہ تو گئے آپ کے پیسے جو بھی تھے. میں نے فوراً جو ہے ان کی ہیلپ لائن پہ فون کیا کہ بتایا، انہوں نے پوچھا شناختی کارڈ نمبر، اسے اکاؤنٹ نمبر. یقین کریں تو 5 منٹ کے اندر اندر سارے پیسے اس نے نکال لیے، 1,84,000 روپے. یہ آج کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. میں یہاں سے ٹرانسفر ہوئے ڈراز میں، وہاں سے کسی بینک میں ٹرانسفر ہو گئے. جب میں نے ڈیٹیل لی بینک سے تو یہ کیسے ہوا؟ بھئی آدمی جب ہیوی اماؤنٹ دے رہا ہے تو کم سے کم بینک والوں کو فون تو کرنا چاہیے کہ بھئی یہ آپ کے پیسے ہیں، یہ کوئی لے رہا ہے دے رہا ہے، دے نہیں دے، کچھ بھی نہیں. وہ بچی تھی بیچاری، میڈیکل میں پڑھتی ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، ابھی ڈیبٹ کارڈ بنا تھا، اسے ساری تفصیل دے دی. تو بھائی بہت ہوشیار ہیں آج کل، یہ ٹیکس کے بہانے سے یہ فون کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں پہ اور یہ حرکت ہو رہی ہے. اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ بھائی اشتہار دیں اخباروں میں، یہ دیں کہ بھائی کوئی بھی انکم ٹیکس والا آتا ہے یا کوئی فون کرتا ہے تو اس پہ احتیاط کرے. اب پبلک کو کیا پتہ کون کیا ہے، بیچارے بعض سے انجان میں ساری ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پوری ڈیٹیل ہوتی ہے. اب ان کے پاس ڈیٹیل کیسے ملے، کہاں سے ملی؟ شناختی کارڈ نمبر، وہ جو ڈیبٹ کارڈ کا جو اوپر کا نمبر ہوتا ہے وہ تک اس کے پاس تھا، اس کا جو پیچھے کا جو پن تھا نا وہ نہیں تھا. وہ اس نے بہکا کے اسے وہ پوچھا. اور یقین کریں میں جیسے گھر میں آیا ہوں مجھے اس نے بتایا، میں نے کہا کہ تمہارے پیسے گئے. میں نے فوراً ہیلپ لائن فون کیا تو پتہ چلا کہ 10 منٹ پہلے ہی وہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے، وہ اکاؤنٹ نیل ہو گیا اس کا بیچاری کا. تو بھائی ہوشیار رہیے گا، آج تو بڑے فراڈی گھوم رہے ہیں.
اب ہم کس کس کو دیکھیں؟ تو یہی میں عرض کرنا تھا. میں نے کہا تھوڑا سا پیغام دے دیتے ہیں آپ کو بھی کہ آپ بھی ہوشیار ہو جائیں، اور بس استغفار کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ سے اپیل کر سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں کیا ہو رہا. اللہ حافظ.